نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال رسول الأمين صلى الله تعالى عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، بیٹوں، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب کے توسط سے میں اپنے چینل اجالا چاندنی امید کے اسٹیج سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کی بیٹھک میں، آج کی مجلس اور محفل میں آپ کی خدمت میں شرک کے نقصانات اور شرک نہ کرنے کے فوائد مختصراً بیان کروں گا۔ میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بیٹوں، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ۔ اللہ تعالی قیامت میں معاف نہیں کرے گا اس کے ساتھ کیے ہوئے شرک کو، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور جس کو چاہے شرک سے کم گناہوں کو، شرک کے علاوہ دیگر کبائر کو، معصیت کو، نافرمانی کو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اسی کی تشریح میں، من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار، جو مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد شرک کرتا رہا اور شرک سے توبہ کی توفیق نہیں ہوئی تو نبی پاک فرماتے ہیں دخل النار، وہ دوزخ میں جائے گا۔ اور فرمایا ومن مات، اور جو شخص اپنی زندگی میں شرک سے بچا رہا، توحید پہ قائم رہا، اللہ کے حقوق میں، اللہ کی ذات میں حق تلفی کبھی نہیں کی شرک کر کے، لا یشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی بھی شخص کو، کسی بھی مخلوق کو، کسی بھی چیز کو شریک نہیں ٹھہرایا تو دخل الجنہ، وہ کسی نہ کسی اسٹیج پر جنت میں ضرور جائے گا۔ اور شرک سے بچ کر جو مسلمان دنیا میں جیتا رہا، اسلام پہ عمل پیرا رہا، ایمان پہ ڈٹا رہا،
اور توحید کو اپنائے رکھا، توحید کے تقاضوں کو پورے کرتا رہا، اور کچھ گناہ بھی اس سے سرزد کیوں نہ ہوئے ہوں، قیامت میں نیکی بدی کی تول میں اگر گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا، تو سزا بھگتنے کے لیے، سزا بھگتانے کے لیے دوزخ میں ڈالا جائے گا، پل صراط سے ہی نیچے گرے گا اور شفاعت کے ذریعے دوزخ سے نکالا جائے گا، اس بنیاد پر کہ وہ توحید پر قائم تھا، یعنی اللہ تبارک و تعالی کو اس کائنات کا خالق، مالک، رازق، معبود، مسجود، مولا، دستگیر، بگڑی بنانے والا، مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتا تھا۔ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی ندا نہیں لگاتا تھا مشکل سے بچنے کے لیے، بلکہ یا اللہ المدد پکارنے والا پکا موحد تھا، اللہ کے علاوہ کسی کو ندا نہیں کرتا تھا۔ تو ایسے شخص کو بالآخر دیگر گناہوں کی سزا بھگتا کر شفاعت کے ذریعے دوزخ سے نکالا جائے گا۔ اس کے مقابلے میں وہ بدبخت مسلمان جس نے اپنی زندگی شرک پر گزاری تھی، توحید کو فراموش کیا تھا، پس پشت ڈال دیا تھا، اور اسی حالت میں موت آ گئی تھی، توبہ نصیب نہیں ہوئی تھی، تو ایسے شخص کو ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رکھا جائے گا اور کسی کی بھی شفاعت اس کے حق میں اللہ قبول نہیں کرے گا۔ دوستو، بزرگوں، بھائیوں، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، ہم اپنے اسلام کی فکر کریں۔ ہم اسلام قبول کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ ہمیں جنت عطا کرے، جنت کی نعمتوں سے، رحمتوں سے، سعادتوں سے ہمیں مالا مال کرے۔ لیکن اگر ہم نے مسلمان ہو کر، کلمہ پڑھ کر، اللہ کی توحید کا اقرار کر کے شرک بھی کیا، اللہ کے حقوق میں حق تلفی بھی کی، فلان بزرگ بھی بیٹا دے سکتا ہے، فلان ہستی بھی شفا دے سکتی ہے، فلان فتح دے سکتا ہے، اور فلان بیٹے بیٹیاں دینے دلوانے پر قادر ہے، اور اس سے امید باندھ کر قبروں کی زیارت مسلمان نادان کرتے ہیں اور مزاروں کے طواف کرتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، نظر و نیاز کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں ان سے امید باندھ کر، ان کو خوش کر کے
ان کی رضا جوئی کر کے مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو یہی تو اللہ کے حقوق میں حق تلفی ہے، یہی تو سراسر شرک ہے۔ صرف اللہ کو معبود ماننا کافی نہیں ہے، اللہ کی عبادت کی ہمہ اقسام اللہ ہی کے لیے کرنا ہے، طواف اللہ ہی کے لیے ہے، تعظیم جھکنا اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں ہے، اور رکوع کی حالت میں احتراماً جھکنا بھی یہ اللہ کا حق ہے۔ رکوع سجود اللہ کے حقوق ہیں مسلمانوں، یہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے بھی رکوع سجود اور تعظیماً جھکنے کی کیفیتیں یہ اللہ نے ہماری امت محمدیہ کے لیے قطعاً جائز نہیں کی ہے۔ لہذا شرک کے بھیانک خطرات سے، ہمیشہ دوزخ میں رہنے کے خطرات سے ہمیں بچنا چاہیے۔ دھوکے میں نہ آؤ مسلمانوں، دھوکے میں نہ آؤ مسلمانوں، دھوکے میں نہ آؤ۔ جو لوگ قبر پرستی کرا رہے ہیں، آستانہ پرستی کرا رہے ہیں، بزرگوں کی قبروں کی زیارتیں کرا رہے ہیں، طواف کرا رہے ہیں، اور بول رہے ہیں کہ ہم ان بزرگوں کی نیکیوں کی قدر کرتے ہیں، ان کی بزرگی کی قدر کرتے ہیں۔ نہیں نہیں مسلمانوں، یہ ان سے کچھ چاہتے ہیں، ان سے حاجات مانگتے ہیں، ان سے بگڑی بنوانا چاہتے ہیں، جبکہ حاجات پوری کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں، مشکل دور کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں، اور خطرات سے نجات دلانے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں، رزق دینے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں، بیٹے بیٹیاں دینے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں، بیماری سے شفا دینے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں، موت و حیات کا اختیار رکھنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ توحید پہ قائم رہو اے مسلمانوں، دھوکے میں نہ آؤ، دغا بازی میں نہ آؤ۔ قیامت میں ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہنا بہت مشکل ہے۔ دوزخ کی آگ 69 دفعہ دھو کر دنیا میں بھیجی گئی ہے، اور 1% گرمائش رکھنے والی آگ کی چنگاری انسان سے برداشت نہیں ہوتی، تو 70% گرمائش رکھنے والی دوزخ کی آگ ہم سے کس طرح برداشت کی جائے گی؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توحید پر قائم رکھے اور شرک سے یکسر بچائے، اور بہت موٹی گردن والے اپنے آپ کو نہ بنائیں، اور اپنے آپ کو بہادر و بے باک نڈر پہلوان نہ سمجھیں۔ دوزخ کی آگ خطرناک ہے، بہت ہی المناک اور اذیت ناک ہے۔ مسلمانوں اس سے بچو۔ فمن زحزح عن النار، جو دوزخ کی آگ سے یکسر بچا لیا جائے، وادخل الجنت فقد فاز، اور جنت میں داخل کر دیا جائے تو اصل کامیاب وہی انسان ہے جو دوزخ میں جا کر واپس آئے شفاعت کی بنیاد پر، تو وہ پروموٹ مسلمان ہے، پروموٹ جنتی ہے۔ ان کے چہروں پر مہر لگی ہوئی ہوگی کہ ہؤلاء اتقاء اللہ من النار، اللہ نے ان کو دوزخ میں ڈال کر سزا بھگتا کر جنت میں
ان کو لایا ہے، مہر لگی ہوئی ہوگی، رعایتی پاس جنتی ہوں گے، مہر چہروں پہ نظر آ رہی ہوگی۔ اور جن مسلمانوں نے شرک کیا، شرک کی حالت میں کسی بھی قسم کے شرک کو کرتے ہوئے موت آ گئی، دنیا سے چلے گئے، توبہ نصیب نہیں ہوئی، تو پھر حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تعالیٰ نے ایسے مسلمان مشرکوں پر جنت حرام کر دی ہے۔ تو اپنے اسلام اور توحید کا محاسبہ کر لیجئے، گریبانوں میں جھانکیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس کے حق میں حق تلفی کر رہے ہیں، ہم اللہ رب العالمین کی حق تلفی کر رہے ہیں شرک کر کے۔ مسلمانوں، اسی لیے اللہ کی حق تلفی سب سے بڑی حق تلفی ہے۔ توبہ کے بغیر کوئی شرک کرتا ہوا، اللہ کے حق کی حق تلفی کرتا ہوا مر گیا تو اللہ تعالیٰ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اسے یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائے اور توحید پر استقامت عطا فرمائے تاکہ جنت ہمارا مقدر ہو، دوزخ سے یکسر ہمیں بچا لیا جائے اور ہمیں کامیاب قرار دیا جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔